الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اگر رمضان پراپر طریقے سے گزارنا ہے تو آئیے نا یہ جان لیتے ہیں نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے، جن کے صدقے رمضان ملا، جن کے صدقے قرآن ملا، سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا۔ سبحان اللہ، واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان۔ ٹھیک ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، اب اپنے بستر پر کم تشریف لاتے، عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے، رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے، دعائیں ہوتی۔ فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا تھا، اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے۔ ٹھیک ہے، اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ تو حدیثوں سے یہ چار مین باتیں پتہ چلی ہیں: نمازیں، نوافل، دعائیں، تلاوت اور سخاوت۔ یہ ہم نے بھی پکڑ لینا ہے۔ اپنے رمضان کو اس بار اس طرح گزار کے دیکھو کہ عبادت میں گزارنا ہے، ساری نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، خوب تلاوت کریں۔ تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے، کہنے میں مزہ نہیں آ رہا، مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا۔ دنیا بھر کی معلومات، $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے، قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا۔ بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر؟ نہ کریں ایسا۔ ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا۔ اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائیں کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں۔ اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے۔ اور ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے۔ کتابیں PDF پہ آ گئیں، ویڈیوز آنا شروع ہو گئیں، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے، فنگر ٹپس پہ علم دین ہے۔ ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے۔ آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں۔ اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے۔ ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا۔ جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت۔ اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں، یہ خود سوچ لیں۔ میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں۔ اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے، تو خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں۔ دعوت اسلامی یہ ساری سروسز آپ کو دے رہی ہے۔ آن لائن کلاسز موجود ہیں، آپ آن لائن پڑھ لیں، گھر بیٹھے آپ کو آن لائن قاری صاحب پڑھا دیں گے، اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھا دیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہم نے بڑی ایک آسان تفسیر قرآن صراط الجنان بالکل آسان اردو میں موجود ہے، اس کو PDF بھی ڈال دیا ہے، اس کو اپلیکیشن بھی بنا دیا ہے، آپ آڈیو بھی ریلیز کر دی ہیں، تاکہ آپ گھر بیٹھے صرف سنتے ہی رہیں قرآن کو کہ ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے۔ اور آج کی اردو میں 100 سال پرانی اردو ڈیفیکلٹ تھی، اور آسان اردو میں لکھ دیا کہ لوگ سمجھیں۔ تو اس بار قرآن کے ساتھ رمضان گزاریں۔ میرے آقا دور فرماتے تھے قرآن کو۔ جو حافظ بچے مجھے سن رہے ہیں، کم از کم رمضان میں قرآن تو پکا کر لیں، رمضان میں تو اپنے قرآن کی دہرائی کریں۔ ویسے تو سارا سال ہی آپ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، خاص رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے، اس کو حاصل کر لیجئے۔ اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے۔ اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے۔ رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا۔
اب اس میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، بڑی پیاری بات مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے بھی والد صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ڈھال ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو بتا اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہو جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا ہوتا ہے. اس میں بھی ہمارے یار دوست کیا کرتے ہیں، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار میں اتنا کھاتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں. پھر سحری اور افطار کے درمیان 4 بار اور کھانا ہے کیونکہ بھائی کل روزہ رکھنا ہے. کچھ دوستوں کا تو پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں ویٹ بڑھ جاتا ہے. ارے روزے بھی رکھے اور وزن کیسے بڑھ گیا؟ زیادہ کھایا نا. آپ دیکھ لیں 5-6 رمضان بعد تراویح میں آپ کو کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے تو افطار کے واجبات میں سے سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، اس کے بدلے تو لگتا ہے افطار ہی نہیں ہوتا. وہ 5-6 چیزیں تو ضروری ہیں. اب روز تیل کی آئٹم کھائیں گے تو گلا خراب ہونا ہے. 10-15 رمضان کے بعد ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ادھر جناب وومٹنگ کی اور ڈائریا کی اور اس کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر چیز کھانی ہے، زیادہ کھانی ہے، اس لیے نہیں آیا رمضان. اچھا جو حکمت تھی بھوکا رہنے کی وہ بھوک ہی نہیں لگتی. اچھا کچھ ایسے جو سوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بھی لوگوں کے بارے میں سنا سحری کر کے سوتے افطار میں اٹھتے ہیں. ہم جب چھوٹے تھے خارا در میں تو ایک جملہ سنا تھا، ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ کہتے ہیں بھوپو ٹو بھوپو روزہ رکھتے ہیں. وہ پہلے بھوپو بچتا تھا نا سحری ختم ہونے کا اور افطار کا، بولا بھوپو کر سن کے سو گئے، اب اگلے بھوپو پہ اٹھیں گے. اللہ اکبر، یہ کون سا روزہ ہے کہ تمہاری نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں یار، روزہ رکھا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، معاذ اللہ فلمیں دیکھتے ہیں. سنا ہے کیا کر رہے ہیں ہم رمضان کے ساتھ؟ یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ. بولتا نہیں میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو کچھ دنوں کے لیے، بھوکا رکھا، قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا، جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم اس رمضان کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق گزارنا نصیب فرمائے. خوب عبادتیں کرنا، سارے روزے اور تراویح پڑھنا اور رکھنا، اور اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.